علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، سورہ نجم کی دوسری آیت ہمارے پیش نظر ہے۔ اللہ تعالی نے ستارے کی قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارا ساتھی نہ بہکا ہوا ہے نہ بھٹکا ہوا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ وہ بہکا ہے اور نہ وہ بھٹکا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی شاندار اور عظیم گواہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر، اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے نازل فرمائی۔ اور اس وقت جب کہ کفار مکہ آپ علیہ السلام کے رسالت کے منکر تھے اور طرح طرح کی ایذا رسانیوں سے، ظلم و ستم سے اسلام کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کا اصل ہدف یہ تھا کہ اسلام کی بنیاد کو مشکوک بنا دیا جائے اور ایسے اعتراضات اور اشکالات کھڑے کر دیے جائیں کہ اسلام کا نام لیوا کوئی باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہوتا ہے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، نہ تمہارا ساتھی بہکا ہوا ہے اور نہ ہی وہ بھٹکا ہوا ہے۔ جو اس آیت کا پہلا لفظ ہے کہ ما ضل، اس کے متعلق ہم نے تفصیل کے ساتھ پچھلی ملاقات میں پڑھا کہ ضلالت دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی معرفت رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے حقوق کا اسے علم ہو، لیکن کسی معاملے میں اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو قرآن اس کو ضلال کے ساتھ تعبیر کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی اصلاح کے عملی پہلوؤں کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اور اگر ضلال ایسی ہو کہ جس میں انسان اللہ کے وجود کا ہی منکر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر بیٹھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق ایسی بات کہے جو اس کو زیب نہیں دیتی، تو یہ ایسی بڑی گمراہی ہے کہ جس کی طرف چلنے والا جہنم کے اندر جا گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہر طرح کی گمراہی کا رد کیا کہ وہ کسی بھی طرح کے بہکے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات کہتے تھے کہ اس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑا تو یہ بہک گیا، اور اس نے معاذ اللہ ایسی ایسی باتیں کہی ہیں ہمارے معبودوں کے بارے میں، ہمارے رواج اور ہماری رسموں کے بارے میں، تو یہ بہکا ہوا ہے، یہ ایسی باتیں معاذ اللہ کرتا ہے کہ جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ایسی ہی بات ہے تو تم اس نبی کے کلام جیسا کلام بنا کر پیش کرو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس قرآن کے جیسا قرآن لاؤ، اگر بے بس ہو تو قرآن کی 10 صورتوں جیسی کوئی 10 صورتیں پیش کر دو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو قرآن کی کوئی ایک صورت کو سامنے رکھ کر اس جیسی صورت بناؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ لیکن قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین کا یہ چیلنج اہل کفر کے لیے موجود ہے، اور وہ کبھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ اللہ نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ تم کر سکتے ہو نہ کر سکو گے، تو ڈر جاؤ اس آگ سے جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ تو ایک یہ بات کہی کہ ما ضل، وہ بہکا ہوا نہیں۔ پھر کہا صاحبکم، تمہارا ساتھی۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی طرف جو ہے وہ ان کے ساتھی ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ تمہارا ساتھی ہے۔ ساتھی، صاحب کا جو لفظ ہے اس کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جو بندہ کسی جگہ پر کثرت کے ساتھ رہے یا کسی چیز کے ساتھ کثرت کے ساتھ رہے، جس کا اٹھنا بیٹھنے کسی شے کے ساتھ ہو جائے، کسی شخص کے ساتھ ہو جائے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا اٹھنا بیٹھنا
اکثر اوقات نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سیدنا ابو بکر کو صاحب کہا۔ اللہ نے قرآن کریم میں سیدنا ابو بکر کو صاحب کہا۔ وہ جو مشہور آیت ہے کہ جب اللہ کے رسول اور سیدنا ابو بکر یہ دونوں غار کے اندر تھے تو سیدنا ابو بکر ڈر پڑے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں یہاں سے کون بچائے گا، اور ہمارے اوپر تو کافروں نے بڑا زور کا حملہ کر دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب حضور نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو، بلا شبہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو صاحب کا اطلاق ایسے ساتھ پر ہوتا ہے جو کثرت کے ساتھ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے، اگر یہ مراد لو کہ یہاں پر مشرکین اللہ کے مخاطب ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ دیکھو اس شخص نے اپنی زندگی کے 40 سال تمہارے درمیان بسر کیے ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سونا جاگنا، اس کے معاملات، اس کا آنا جانا تمہارے سامنے ہے، اس کے کردار کے اندر کسی قسم کی کوئی جھول تمہیں نظر نہیں آتی۔ ایک طرف تم یہ کہتے ہو کہ سب سے بڑھ کر سچا ہمارے درمیان یہی ہے، امانت اور عہد و وفا کا اصل پاسدار یہ آدمی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹی بات کرتے ہیں، جب کہ انہوں نے 40 سال تک کسی انسان کے متعلق جھوٹ نہیں بولا، تو اللہ کے بارے میں وہ جھوٹی بات کہیں گے؟ ما ضل صاحبکم، تمہارے ساتھی بہکے ہوئے نہیں ہیں۔ اور صاحب کا ایک معنی یہ بھی کیا کہ جس شخص کو اللہ رب العالمین کسی کا آقا اور سردار بنا دے وہ بھی صاحب ہوتا ہے، کہ انسان جس کا آقا ہو، جس کا سردار ہو، وہ اس کا صاحب ہوتا ہے، جیسے خامد اپنی بیوی کے لیے صاحب ہے، اور اسی طریقے سے جو انسان کا امیر ہے، اس کا حکمران ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کرنے والا ہے، تو یہ اس کا صاحب ہے، انسان کا مالک، آقا، جس کا انسان دم بھرتا ہے۔ تو کہا ما ضل صاحبکم، یہ تمہارے آقا ہیں، تمہارے مالک ہیں، اور یہ بہکے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر اس معنی میں مراد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو لیا جائے گا، اور ساتھ میں مسلمان مراد ہوں گے کہ اے مسلمانوں، یہاں پر تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے امیر ہیں، تمہارے کاروان کے یہ رہنما ہیں، اور تمہارے لشکر کے یہ اصل امیر ہیں، اور یہی تمہارے سردار ہیں، یہی تمہارے آقا ہیں، اور یہی غمخوار امت ہیں، اور یہ جو تمہارے ساتھی ہیں ان کی گواہی اللہ نے دی کہ یہ بہکے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر کہا وما غوا، اور وہ بھٹکے ہوئے بھی نہیں ہیں، اور نہ وہ بھٹکا۔ غوا کا جو لفظ ہے یہ جو انسان عقیدتاً گمراہ ہوتا ہے نا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو انسان عقیدتاً اپنے عقیدے کے اعتبار سے گمراہ ہوتا ہے وہ اس کو غوا کہا جاتا ہے، یعنی بھٹکا ہوا۔ اور یہ جو ضل کا لفظ ہے نا، یہ عملی